یہ سورہ منافقون جو ہے یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، 11 اس کے رکوع ہیں اور 2 اس کی آیات ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو صورتیں ہم نے آپ کے سامنے سورہ مومن، سورہ مومنون، سورہ مومن کی الگ فضیلت بیان کی، سورہ مومنون کی الگ فضیلت بیان کی۔ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور حضور تنگی میں، مشکل میں، ہر دور میں انہوں نے سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہجرت پر کرنے پہ مجبور ہوئے، ہجرت کر لی، کاروبار چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا، ہر چیز کو چھوڑ کر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اور ایمان پر قائم رہے، تو اللہ نے ان سورہ مومن اور سورہ مومنون 2 صورتیں مومنین کی فضائل میں نازل کرنے، اور ہر صورت کے اندر مومنین کی صفات بیان کرتے رہے، سرکار کو حوصلہ دیتے رہے جو صحابہ ایمان لائے، اور صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور اکرامات کی خوشخبریاں ملتی رہی، اور اب وہ کچھ ایسے تھے جو بظاہر ایمان لے کر آئے اور لوگوں سے سامنے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے وہ اسلام کی مخالفت کرتے تھے، وہ منافق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل فرما کر ان کا یہاں پر بالکل ان کا اندر بھی کھول کے باہر رکھ دیا، پھر ان کو مسجد سے نکالنے کا حکم ہے۔ 75 منافقوں کو حضور نے فرمایا کہ یا فلاں تو کھڑا ہو جا۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب اس سے پہلے آپ بھی پردہ رکھتے تھے، آپ بھی چاہتے تھے کہ جو شاید یہ سدھر جائیں، لیکن یہ نہیں سدھرتے ہیں، یہ اندر سے آپ کے مخالف ہیں، لہذا آپ ان کو آپ بے نقاب کریں۔ مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، حضور نے فرمایا یا فلان تو کھڑا ہو جا، تو کھڑا۔ حضور نے فرمایا اخرج من المسجد فإنک منافق، فرمایا مسجد سے نکل جا تو منافق ہے۔ ایک کو کہا یا فلان، یا فلان اخرج من المسجد فإنک منافق، یا فلان اخرج من المسجد فإنک منافق، حتیٰ کہ 75 آدمیوں کو حضور نے مسجد سے نکالا، پھر جمعے کی نماز پڑھا۔ فرمایا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل کر کے بتا دیا کہ محبوب اب ان کو بے نقاب کرو۔ کافر اتنے اسلام کے لیے خطرناک نہیں ہے جتنے یہ منافق ہیں۔ پھر اللہ نے ان کی سزا بھی بیان کر دی کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، سب سے نیچے منافق ہوگا، اس کے اوپر کافر کو ڈالا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ نفاق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں، اسلام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس میں منافقین کی مذمت کی گئی ہے۔ اس صورت کی ابتدا منافقین کی صفات اور ان کے جو مکر و فریب تھے، اور وہ جس طرح بظاہری طور پر اپنے آپ کو بڑا اچھا کہتے تھے، اندر سے ان تمام کو بتا دیا گیا، اور یہ بتایا کہ یہ اندر اور باہر سے جھوٹے ہیں، ان کی کسی بات پر یقین نہ کیا جائے، دل میں کفر رکھنے کے باوجود ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ان کی بزدلی ہے، یہ بزدل لوگ ہیں، اور یہ جو ہے وہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور مومنوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے تمام جو ہے مکر و فریب کو اس کے اندر واضح فرمایا ہے، اور یہ بتایا کہ ان کا ذہن باطل تھا کہ وہ مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے پوری مذمت کے اندر اس صورت کو نازل فرمایا۔ اس کے بعد قرآن پاک کی صورت ہے سورہ التغابن، یہ صورت نمبر 64 ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، اس کی 18 آیات ہیں، اور اس کے جو ہے وہ 2 رکوع ہیں۔ یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن پاک کے اندر جو صورتیں ہیں جن کو مسبحات کہتے ہیں، وہ صورتیں جو ہے وہ اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں، اور وہ 4 صورتیں ہیں، اور ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کیا گیا ہے، جس طرح کہ سورہ حشر کا آغاز جو ہے وہ یہ اس تسبیح سے ہوتا ہے، جو 59 نمبر صورت ہے۔ سورہ صف کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے تسبیح سے فرمایا، اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، اس کا آغاز بھی اپنی تسبیح سے فرمایا، سورہ تغابن ہے، اس کا آغاز بھی اپنی تسبیح سے فرمایا۔ ان 4 صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے کیونکہ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہوتا ہے، جیسے سورہ حشر میں فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ صف کے اندر فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی طریقے سورہ جمعہ میں فرمایا یسبح ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ تغابن کے اندر فرمایا کہ یسبح ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پہلی دونوں صورتوں میں ماضی کے صیغے کے ساتھ تسبیح بیان کی گئی کہ آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے بعد والی صورتوں کے اندر مضارع کے صیغوں کے ساتھ، مستقبل کے صیغوں کے ساتھ تسبیح بیان کی گئی۔ تو اس میں بتانے کا معنی کہ زمانہ چاہے حال کا ہو، زمانہ ماضی کا ہو، زمانہ مستقبل کا ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، ہر زمانے میں اللہ کی تسبیح ہوتی رہی ہے، اور قیامت تک اللہ کی تسبیح ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ نے فرما دیا کہ
کوئی انسان اللہ کی تسبیح کرے نہ کرے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین کا ذرہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، درخت بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، شجر و حجر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کائنات کے اندر اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی تسبیح کو کثرت سے کیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، بخاری شریف کی حدیث، آخری حدیث بخاری شریف کی، کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان وحبیبتان الی الرحمن۔ حضور نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو خفیفتان علی اللسان، زبان سے بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، وثقیلتان فی المیزان، اور قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس کے ترازو کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے۔ وہ حبیبتان الی الرحمن، اور وہ کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے کلمے ہیں جو قیامت میں ہماری بخشش بھی کریں گے، اللہ کو بھی پسند ہیں، اور زمین اور آسمان سے ان کا وزن بھاری ہوگا، وہ کلمے کیسے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سرکار نے فرمایا کہ جس شخص نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہا، سرکار نے فرمایا کہ اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے خدا معاف کر دے گا۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے گا، اگر اس کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے خدا پھر بھی معاف کر دے گا۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ جس شخص نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 100 مرتبہ پڑھا، اس کے گناہ اگر بارش کے قطروں کے برابر ہوں گے اس کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ تو ان چاروں صورتوں کو تسبیحات سے، اپنی مسبحات، اپنی تسبیحات سے شروع کرنے کے بعد ہمیں پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر اور اللہ کی تسبیح سے تر رکھا کرو۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آئے، اب صحابہ کا نیکی کا ذوق دیکھیے۔ بعض وہ صحابہ جو غریب صحابہ تھے، ضرورت مند تھے، بڑی مشکل سے ان کا گزارا ہوتا تھا، تو انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں نیکی کی بڑی تڑپ ہے، لیکن ہم میں سے وہ صحابہ جن کو اللہ نے مال و دولت دیا وہ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اب ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ قربانی کر سکیں یا زکوٰۃ دے سکیں یا صدقہ دے سکیں یا خیراتی کام کر سکیں، تو ہمارے پاس اتنی مالیت نہیں ہے۔ تو وہ صحابہ تو ان کو اللہ نے مال و دولت بھی دیا تو ان کا اجر بھی اس وجہ سے بڑھ جاتا ہے، تو ہم ان صحابہ کا اجر کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو مال و دولت نہیں ہے کہ ہم صدقہ کریں، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم اس میں سے زکوٰۃ دے سکیں، تو ہم ان صحابہ کی جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے اجر کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 34 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ تسبیحات جو ہیں یہ انسان کے اعمال کے اندر اضافہ کرتی ہیں۔ اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید کی سورت کا نام ہے سورہ الطلاق۔ یہ سورت ہے 65 نمبر سورت ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 12 آیات ہے اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ طلاق کے احکام کو بیان فرمایا گیا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ اسلام کا جائز اور سب سے ناپسندیدہ عمل وہ طلاق ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس حال میں طلاق دی، ایک طلاق دی اپنی بیوی کو کہ وہ اس وقت حالت حیض میں تھی، ایام مخصوصہ کے اندر تھی، ایام پیریڈ کے ایام سے گزر رہی تھی، تو پیریڈ کے ایام میں انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے بیوی کو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی حیض کی حالت میں، تم ایسا کرو کہ تم اس طلاق سے رجوع کرو، طلاق رجی دی تھی، انہوں نے کہا اس طلاق سے رجوع کرو۔ حضور نے فرمایا کہ جب بیوی ان ایام سے پاک ہو جائے، پھر اس کے اوپر پورا مہینہ گزرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کے اوپر وہ ایام آئیں، پھر وہ ان ایام سے پاک ہو کر جب وہ طہر کے اندر داخل ہو جائے تو پھر ایک طلاق دو۔ پھر اس کے بعد اگر کوشش کرو کہ اس دوران اب اسلام طلاق دینے کا بھی اگر بیوی اور خاوند کے درمیان کوئی ایسا معاملہ پیدا ہو جائے کہ جس سے گزارا کرنا مشکل ہو، تو وہ انتہائی اسلام میں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے طلاق دینا،
سب سے ناپسندیدہ عمل، جائز مگر سب سے ناپسندیدہ عمل، یہ آخری آپشن ہے۔ اور اس کے لیے بھی کیا وہ قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طریقہ بتا رہا ہے کہ جب تم کوشش کرو کہ تمہارا گھر بچا رہے، حتی الامکان کوشش کرو۔ اب ہمارے ہاں جو بھی جوان ہوتا ہے وہ اپنی بہادری اس وقت دیکھا تھا، اس کی بہادری اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک وہ کہتے ہیں منہ سے اکٹھے 3 طلاق کے نہ نکلیں۔ اب طلاق اگر دینی ہے، مثلا ایسے حالات پیدا ہو جائے تو اب قرآن تعلیم دے رہا ہے سورہ طلاق کے اندر کہ بندہ ایک طلاق دے دیگا، کیا کر دے؟ ایک طلاق دے، وہ بھی طہر کے دنوں کے اندر، جن دنوں میں عورت پاکیزہ ہو، عورت کو ایام کے درمیان پیریڈ کے بیچ میں طلاق نہیں دی جائے، اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ فرمایا ایک طلاق دے اور اس کے بعد وہ رک جائے، وہ انتظار کرے، دوسرے طہر کا انتظار کرے۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس دوران 1 مہینے کے بیچ میں ان کو احساس ہو جائے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہمیں واپس احساس ہونا چاہیے، جس طریقے سے کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ اس سے کل کے درس کے اندر بیان کیا تھا حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا، کہ جب ان کے شوہر نے جب ان سے زہار کیا ہے تو وہ کتنی ان کو پرابلم ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑھاپے میں ہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، اللہ کے رسول کے بارگاہ میں جا کر التجا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اب ہم کدھر جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے احکام نازل فرمائے زہار کے۔ اسی طریقے سے طلاق کا بھی قرآن حکیم فرقان مجید یہ انسانیت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کہ بندہ اپنی مردانگی دکھائے کہ ایک دم کہے کہ میں جو ہے وہ 3 طلاق دیتا ہوں اپنی بیوی کو، ایسا نہ کہے، بالکل ایسا قطعاً نہ کہے، کیونکہ فرمایا کہ وہ ایک طلاق دے دے، انتظار کرے، جب انتظار کرے دوسری طلاق کے دوسرے طہر کے بیچ میں ہو سکتا ہے بیچ میں نکاح ہو جائے، پھر دوسرا طہر گزرنے کے بعد پھر دوسری طلاق دے، پھر تیسرا طور گزرنے کے بعد پھر 3 طلاقیں دے، پھر جا کر عورت آزاد ہو۔ اس دوران 3 مہینے کا عرصہ گزر جائے گا اور اس 3 مہینے کے عرصے میں ان کو رجوع کرنے کی اجازت ہے، اس میں گنجائش ہے، اس میں ملاقات ممکن ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی کہ بندہ اگر ایک طلاق بیوی کو دے دے اور ایک طلاق دینے کے بعد اس میں 3 مہینے گزر گئے، 3 طہر گزر گئے، تو قرآن حکیم فرقان مجید بتاتا ہے کہ وہ بیوی عدت گزرنے کے بعد آٹومیٹکلی آزاد ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اس کو 3 طلاقیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک طلاق دے کر 3 مہینے تک رکا رہے اور 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ بیوی آزاد ہو جائے گی، وہ چاہے تو دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ اب 3 مہینے گزرنے کے بعد 6 مہینے گزر گئے، 7 مہینے گزر گئے، سال گزر گئی، ان کو احساس ہو گیا انہوں نے شادی نہیں کی ہے، اب بھی ان کے پاس 2 طلاقیں تو بچی ہوئی ہیں نا۔ اب وہ فرمایا کہ ان کو بلاؤ اور ان کا دوبارہ نکاح کر کے ان کو بتا دو کہ تمہیں ساری زندگی 2 طلاقوں کے مالک ہو، ابھی بھی تم اپنے گھر کو بچاؤ۔ تو آخری آپشن اسلام دیتا ہے کہ 3 طلاقوں کو نبی پاک نے ناپسند کیا ہے، قرآن نے ناپسند کیا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ناپسند کیا ہے، لیکن اب اس سے کچھ لوگوں نے یہ مانا کرا کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، یہ گمراہی ہے، یہ کفر ہے۔ ہاں اگر کسی نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تو 3 طلاقیں واقع ہوں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ جو کچھ غیر مقلد حضرات لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ ایک وقت میں دی ہوئی 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، اب امام اعظم ابو حنیفہ لکھتے ہیں کہ ایک وقت پہ ایک سانس روک کے کوئی کسی سے سر میں 6 ڈنڈے مارے تو ڈنڈے 6 ہی گنے جاتے ہیں، ایک ڈنڈا نہیں گنا جانا، اس لیے کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دی جائیں۔ لیکن پسندیدہ عمل کیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایک طلاق دے، وہ عدت گزرنے تک انتظار کرے، طہر میں پھر دوسری دے، پھر طہر میں تیسری دے، اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ان 3 مہینوں میں ان کا گھر بچ جائے۔ اس میں جو ہے سورہ طلاق کے اندر یہ طلاق کا طریقہ، طلاق کا جو مسنون اور شرعی طریقہ ہے اس کو بیان فرمایا گیا، اور آخر میں جو ہے یہ سورۃ التحریم ہے، اور سورہ تحریم کے اندر جو ہے وہ یہ بتایا گیا، یہ مدنی صورت ہے، اس کی بھی 12 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ مدنی صورت میں اس میں بتایا گیا کہ جو ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہے یہ سورہ تحریم، اس میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی حرمت کو بیان فرمایا، ازواج مطہرات کے مقام کو بیان فرمایا، ازواج مطہرات کے فضائل کو بیان فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات خوشنودی کے لیے، بعض ازواج مطہرات جو ہے وہ ایک دوسرے سے حسد کرتی تھی، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ احکام بھی نازل فرمائے کہ تم نبی کی بیویاں ہو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آج اگر تمہارا مقام ہے تو اگر رسول اللہ نے تمہیں طلاق دے دی تو پھر کیا کرو گے؟
تو یہاں ازواج مطہرات کے ساتھ اس کو جو ہے وہ مخصوص کیا گیا. اور حضرت دو نبی پاک کی زوجہ محترمہ جن کی وجہ سے حضرت ماریہ قبطیہ تھی اور انہوں نے اپنے شہد کو حرام کر لیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کھلانے کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد کی تھی، اس واقعے کو بیان فرمایا. حضرت نوح، حضرت لوط اور دو ان کے بیویوں کو، ان کی جو بیویاں تھیں ان کے احوال کو بیان فرمایا. اس طرح فرعون کی بیوی مومنہ تھی آسیہ، اس کو بیان فرمایا. اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی، خود نبی تھے اور وہ ان کی بیوی کافرہ تھی، اور جب عذاب نازل ہوا تو ان کی بیوی بھی اس کے اندر غرق ہوئی. اور اسی طریقے سے فرعون کی جو بیوی حضرت آسیہ تھی یہ مومنہ تھی. جو غرق طوفان آیا، فرعون غرق ہو گیا، اللہ نے حضرت آسیہ کو بچا لیا. اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی، نافرمان تھی. جب طوفان آیا، جب اللہ کی طرف سے پتھروں کا عذاب نازل ہوا تو ان کی بیوی بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہلاک ہو گئی. لیکن ایک طرف ایمان لانے کی وجہ سے نبی کی بیوی کی حفاظت، کافر کی بیوی کی حفاظت ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ایمان نہ لانے کی وجہ سے نبی کی بیوی کی ہلاکت ہو رہی ہے. تو قرآن کریم فرقان مجید اصل بتا رہا ہے کہ اصل جو ہے عزت کا معیار وہ ایمان ہے. اس لیے کسی بھی حال میں عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ان کو ایمان اور اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ آج کی جو ہے وہ ہم نے 28واں پارہ مکمل کیا. کل انشاءاللہ ہم 29ویں پارے کا آپ کو درس دیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم فرقان مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اب یہ جو آخری 2 پارے ہیں 29واں اور 30واں پارہ، اس میں صورتیں زیادہ ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، زیادہ ہیں، لیکن ہر صورت کے اندر ایک موضوع ہے. ہر صورت کے اندر کوئی نہ کوئی دین کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. اس لیے انشاءاللہ العزیز رمضان سے پہلے ہم نے قرآن کی تفسیر مکمل کرنی ہے. یہ آپ خوش قسمت لوگ ہیں. اب یقین جانیے یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سننے کی بھی سعادت دی، قرآن پڑھنے کی بھی سعادت دی، اور پورے قرآن کی تفسیر سننے کی بھی سعادت دی. یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. میں اعتکاف کی حالت میں بھی آپ لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہوں، خدا آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے مجھے پڑھنے کا اور بیان کرنے کا مزہ آتا ہے. میں سچی بات آپ کو بتاؤں، آپ کا ذوق نہیں ہوگا نا. اب ہماری مسجدوں میں کام کیوں نہیں ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کام اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ایک سادہ جی مثال ہے کہ تالی دوا ہاتھوں نال بجتی ہے. یہ بڑا آسان مسئلہ ہے کہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ہم نے دیواروں کو نہیں سنانا ہے. مجھے آپ لوگوں کی محبتوں کا احساس ہے، اور آپ لوگوں نے پورا مہینہ رمضان کا یہاں پابندی سے بیٹھ کر آپ نے درس سنا ہے. خدا آپ کو ایک ایک حرف کے بدلے میں اجر عطا فرمائے. میں دل سے آپ تمام حضرات کے لیے دعا گو ہوں. خداوند قدوس اس مسجد کو اور اس کے نمازیوں کو، اس کے انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ہماری اولادوں کو اللہ نیک بنائے. یہی وہ مجلسیں ہیں، شاید یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں، ورنہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 جل جلالہ. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها حقه العظيم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں، خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں قرآن سننے، قرآن سمجھنے کی توفیق دی ہے. اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کو، اور جن لوگ جو لوگ میڈیا کے ذریعے یا ریڈیو کے ذریعے اس پورے درس کو سن رہے ہیں، اللہ سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، سب کی اولادوں میں برکتیں عطا فرما، سب کے رزق اور روزگار میں برکتیں عطا فرما. تمام مرد و خواتین جو اس درس کو محبت سے سنتے ہیں، اللہ سب کے دلوں کی مرادوں کو پورا فرما، سب کے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے.
اپنی عافیت سلامتی اور پناہ عطا فرما، ہم سب کے تمام مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔